ابو ابراہیم محمد نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ عاجزی کیسے پیدا کی جائے اور کیا صرف یہ مالداروں کے لیے ہے؟ عاجزی تو سب کے لیے ضروری ہے، غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض یعنی فقیر متکبر کی تو کافی مذمت بھی ہے، پھوٹی بادام جیب میں نہیں ہے، کنگلا ہے لیکن تکبر کر رہا ہے۔ بعض فقیر اگر مالداروں سے وہ ملنے جلنے میں کتراتے نا، بعض اوقات اس میں بھی تکبر کار فرما ہو سکتا ہے کہ مالدار کو اپنے سے حقیر جانتا ہو کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، مال بھر کے رکھا اس نے، سمجھے؟ تو یوں کر کے نعوذ باللہ اگر اس کو یہ حقیر سمجھتا ہے اپنے سے مالدار کو، تو یہ مغرور فقیر ہے، متکبر ہے، فقیر متکبر۔ تو یہ بہت یعنی کہ خسارے میں نا، تکبر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو عاجزی بہرحال یہ کہ تکبر کی ایک طرح سے سمجھو ضد ہے، تواضع، عاجزی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، تواضع کی، انکساری کی، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے ماہنامہ فیضان مدینہ 11ویں شریف کا اسی مہینے کا، اس کے پیج نمبر 6 پر ہے عاجزی کی تعریف۔ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کم تر اور چھوٹا خیال کرنا عاجزی و انکساری کہلاتا ہے۔ عاجزی کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑے مرتبے کے حامل بندے بن جاؤ گے، تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے، یعنی تکبر سے نکل جاؤ گے۔ نمبر 2، علم سیکھو، علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی کرو۔ نمبر 3، تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے۔ نمبر 4، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی بلندی کی ضد ہے پستی، بلندی یعنی اونچان، پستی مانے نیچان، گڑھا، گہرائی، پستی میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 5، مجلس میں ادنا جگہ پر بیٹھنا بھی اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔